نہیں میں تو گھر جائیں گے. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. لیکن ہم لوگ کے علاقے میں بھی دورہ وصلی اللہ تعالی علی خیر میں سمجھے آپ ہی کا علاقہ ہے. محمد ہم لوگ کا علاقہ سیتامڑھی پڑ جاتا ہے. الذي أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من سلك على نهجه القويم. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اس اجلاس کے صدر شیخ محمد علی مدنی امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار، اس اجلاس پہ میں اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، دعات، مشائخ، میرے بزرگوں، عزیزوں، فلاح انسانیت یہ دین اسلام کا طرح امتیاز ہے. فلاح انسانیت یہ مومنوں کا، مسلمانوں کا خاص وصف ہے، اور فلاح انسانیت اس امت کے برپا کیے جانے کا مقصد وحید ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کے باوجود بڑے افسوس کا مقام ہے کہ یہ امت فلاحی اور رفاہی کاموں میں سب سے پیچھے، تصویریں لینے میں تو سب سے آگے، اور یہ عیسائی قادیانی فلاحی کاموں میں سب سے آگے. اور اس کا یہ نتیجہ ہے کہ بہت سارے سادہ لو مسلمان عیسائیوں اور قادیانیوں کے ان فلاحی کاموں سے متاثر ہو کر وہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہو جاتے ہیں. اس عنوان پر جمعیت اہل حدیث سسوا کے عزیزوں نے، نوجوانوں نے، جیالوں نے جو اجلاس منعقد کیا ہے، اس حسین عنوان کے اختیار کرنے پر میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں.
وقت کا یہ تقاضا ہے، وقت کی یہ پکار ہے کہ آپ اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے جلسوں سے، اپنی کانفرنسوں سے دنیا انسانیت کو یہ پیغام دو کہ ہے ہم آپ کے مونس ہیں اور آپ کے غمخوار ہیں۔ میرے بھائیوں، اس امت پر اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اس نے ہماری ہدایت و سعادت کے لیے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنی سب سے بہترین مخلوق افضل رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ساتھ ہی اپنے اس نبی کو بہت سارے بلند اوصاف، گراں قدر صفات سے بھی نوازا، بڑی فضیلتوں سے بھی سرفراز کیا۔ اس میں اس نبی کی ایک خاص صفت یہ تھی کہ رب العالمین نے ہمارے نبی کو عالمین کی طرف مبعوث کیا، تمام انس و جن کی طرف بھیجا۔ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس حقیقت پر شاہد عدل ہیں، گواہی دے رہی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پوری انسانیت کی طرف مبعوث اس رسول نے پوری انسانیت سے سچا پیار کر کے دکھلایا۔ وہ پوری انسانیت کا ناصح تھا، خیر خواہ تھا، اور پوری انسانیت کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے وہ کتنا بے قرار اور مضطرب تھا، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ انسانیت سے کتنی محبت تھی، فلاح انسانیت کی، تحفظ انسانیت کی کیسی فکر تھی اس نبی رحمت علیہ افضل الصلوات والتسلیم کی۔ ابھی نبی نہیں بنائے گئے، ابھی آپ عمر عزیز کی 20ویں بہاریں دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا گیا ہے، ابھی آپ نے کلمہ طیبہ کی صدائیں بلند نہیں کی ہے۔ عبداللہ بن جدعان کے بنگلے پر ایک میٹنگ ہوئی، ایک سوسائٹی قائم کی گئی، ایک ٹرسٹ قائم ہوا، ایک انجمن قائم کی۔ سیرت کی کتابوں میں آپ اسے حلف الفضول کے نام سے پڑھ سکتے ہیں۔ اس انجمن کا بائیلوز، اس انجمن کا ادیش اور اس انجمن کی غرض و غایت یہی تھی کہ ہم اس شہر مکہ سے مظالم کا خاتمہ کریں گے، ان جنگوں کو ختم کریں گے جو جنگیں یا جن جنگوں نے اس حرم اور اشہر حرم کو پامال کر دیا، ان لڑائیوں کو ختم کریں گے جن لڑائیوں کی وجہ سے انسانوں کے خون مکہ کی سرزمین کو سرخ کر رہے ہیں۔ ہم اس شہر مکہ سے کے اندر امن و امان لائیں گے، اور ہم اس شہر مکہ میں آنے والے مسافروں کی حفاظت کریں۔ دنیا جانتی ہے، سیرت کے پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
فلاح انسانیت، تحفظ انسانیت پر مبنی اس انجمن میں بنفس نفیس شریک ہوئے، عملی طور پر حصہ لیا، اور جب آپ کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، آپ نے اسے بھولا، آپ نے اسے فراموش نہیں کیا، اور آپ اس انجمن اور اس کے حسین قراردادوں کو یاد کرتے۔ کتنی محبت تھی انسانیت سے، یہ انسانیت فلاح یاب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابو نبی نبوت کا تاج نہیں رکھا تھا۔ آپ زندگی کی 35ویں بہاریں دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت خانہ حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے لیے قبیلہ قریش کے چاروں سردار اس طرح لڑ رہے تھے، لڑنے کو تیار تھے، ایسا لگتا تھا کہ جب ان کی تلواریں نیام سے باہر ہو جائیں گی تو مکے کی سرزمین انسانوں کے خون سے لالزار ہو جائے گی۔ کس نے کنٹرول کیا؟ خون انسانی کے بہنے سے کس نے روکا؟ کس نے انسانیت کے تحفظ کی راہیں دکھائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ آپ نے اپنی حکمت کے ساتھ جب حرم میں سب سے پہلے داخل ہوئے اور آوازیں گونجنے لگی، ھذا امیننا قد رضینا بہ قد جاء محمد، ارے امین و صادق محمد آ چکے ہیں اور اب یہ جو فیصلے کریں گے ہم ان سے راضی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگائی، بیچ میں حجر اسود کو رکھا، اور وہ چاروں قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ ان کے کونے اٹھا کر لے چلیں۔ جب کعبہ کے قریب گئے کہا لائیے یہاں رکھیں، اور خود آپ نے اپنے دست مبارک سے اس نے حجر اسود کو اس کے مقام پہ نصب کر دیا۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ نے جسے رحمت للعالمین بنا کر دیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے پریشان لوٹے، اندازہ لگائیے نبوت سے قبل آپ کی فلاحی خدمات، آپ کی رفاہی خدمات، آپ کی انسانی خدمات کیسے تھے۔ جب پریشان حال لوٹے اور حضرت خدیجہ سے غار میں پیش آنے والے واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا لقد خشیت علی نفسی، خدیجہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہارٹ اٹیک کر جائے گا۔ ایسے موقع پر حضرت خدیجہ آپ کو تسلی دیتی ہے، اور آپ کے اس انسانی خدمات، رفاہی خدمات اور آپ کے فلاحی خدمات کا ریفرنس دے کر کہتی ہیں کہ یہ امپوسیبل بات ہے۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ اس خدیجہ کے تاثرات ہیں جو 15 سال تک آپ کے ساتھ رشتے ازدواج بسر کر چکی ہیں۔ آپ کی زوجیت میں 15 سال گزارنے کے بعد 5 جملوں میں یہ خدیجہ اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہوئے فرماتی ہیں لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتقرئ الضيف۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو انسانیت کے خادم ہوتے ہیں، اپنے سینے میں حب انسانیت کے چراغ جلاتے ہیں، انسانیت سے محبت اور انسانیت کی فلاح کیسے ہو اس کے لیے وہ سوچتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ ضائع نہیں کرتا، باقی رکھتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اس انسان سے زیادہ فیضیاب ہو سکیں۔ لا یخزیک اللہ،
آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اہل حدیثوں کو چاہیے کہ اپنے نبی کی اس سنت پر بھی عمل کریں، صرف رفع الیدین آمین کو سنت نہ بنائیں۔ چلتے ہوئے اگر کسی ضعیف کمزور پر نگاہ پڑتی ہے، گاڑی سے جا رہے ہو، اس کو اپنی گاڑی پہ سوار کرو۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ بڈھا لگے اس کا ہیوی ہے اور یہ ٹرین میں بیٹھنا چاہتا ہے، آگے بڑھ کر کے اس کے لگیج کو اس کی سیٹ تک پہنچا دو۔ یہ سنت ہے، اور سنت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اِنَّكَ تَحْمِلُ اے نبی، آپ کمزوروں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے صفا پر آپ نے جو پہلا واز کہا، اس کے اندر انسانیت کی محبت، انسانیت سے محبت، انسانیت کے فلاح کی فکر ہے۔ اس واز سے ظاہر ہے، جلوگر ہے۔ آپ غور کریں گے، توجہ چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔ دین تلوار سے نہیں، نبی نے اپنے کردار سے دین کو پھیلایا ہے۔ اگر تلوار سے یہ اسلام پھیلتا تلوار سے اسلام پھیلتا تو تلوار کا زمانہ ختم ہونے کے بعد اسلام کی نشر و اشاعت، اس کی تبلیغ پر فل اسٹاپ لگ جانا چاہیے۔ تلوار سے اگر یہ دین پھیلتا تو ان ممالک کے اندر کیسے اسلام پھیل ہی نہیں رہا ہے، بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جو ممالک ایٹم بم، ہائیڈروجن بم اور نہ جانے انسانوں کو ہلاک کرنے والے کتنے خطرناک ہتھیار تیار کر، وہاں بھی اسلام پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ عورتوں کو بہکایا جا رہا ہے کہ ہے اسلام قبول کر لے گی تو یہ اسلام تجھے پیڑے میں رکھ دے گی، اسلام تمہاری آزادی چھین لے گی، اسلام کے اندر مساوات کہاں۔ اس غلط پروپیگنڈے کے باوجود مغربی دنیا میں مردوں سے زیادہ، میرے بھائیوں خوش ہو جاؤ، یہ عورتیں اسلام قبول کر رہی ہیں، اور یہ کوئی جاہل عورتیں نہیں ہیں، تعلیم یافتہ اور پڑھی لکھی عورتیں اسلام کو سمجھ کر کے سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھین کر کے تو حلقہ بگوش اسلام ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے کردار کو پیش کرتے ہیں۔ بتاؤ میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا آپ صادق ہے، امین ہے۔ کہا بتاؤ لو اخبرتکم ان خیلا بالوادی ترید ان تغیر علیکم اکنتم مصدقین۔ میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمنوں کی ایک جماعت ہے، تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتی ہے، بتاؤ میری بات مان لو گے؟ ما جربناک الا صدقا، یقیناً اس لیے کہ میں نے آپ کو ٹیسٹ کر کے دیکھا ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ آپ قول کے بھی صادق ہیں، آپ عمل کے بھی صادق ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اسے تسلیم کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس میں سراسر انسانیت کے فلاح کی بات۔ اصل میں کامیابی کا، اصل میں فلاح کا تصور ہمارے نزدیک کچھ عجیب و غریب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کا ویزا مل گیا تو کامیاب ہے، فلک بوس عمارت اگر ہم نے تعمیر کر لی کامیاب ہو گئے۔ ایک کسان جب اپنی زمینوں کے اندر ہرے بھرے فصل کو دیکھتا ہے، کسان مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔
ایک ڈاکٹر اپنے کلینک میں مریضوں کی بھیڑ دیکھتا ہے، وہ نادان ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے کہ ہاں کامیاب ہو۔ ایک وکیل اپنے پیچھے موکلین کو پھیل دبائے دوڑتا ہوا ہافتہ کانپتا دیکھتا ہے، وہ وکیل پیچھے مڑتا ہے اور مسکراتے ہوئے یہ گنگناتا ہے کہ میں اب کامیاب ہوں۔ یہ کامیابی کا سچی تصور ہے میرے بھائیوں۔ انسانیت کی اصل فلاح اور انسانیت کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے، جنت میں داخل کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر آدمی کو مر جانا ہے، یہ موت زندگی کی امانت ہے۔ زندگی کی تکمیل میرے بھائیوں موت سے ہوتی ہے، اور موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، خود موت کو بھی موت آئے گی۔ بڑے بڑے علماء جن کے علم و فضل کی گھن گرج سے یہ کائنات گونجتی تھی، ذرا آنکھیں پھاڑ کر تو دیکھو، آپ میں اور آپ کے سماج میں وہ موجود ہے؟ ایسے بڑے سے بڑے مؤلفین رائٹرز جس کے ایک سینٹنس اور ایک جملے کو پڑھنے کے لیے ہم بےتاب رہتے تھے، آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ ایسے بڑے بڑے قائدین جن کے نقش قدم کو چومنے کے لیے یہ نوجوان دوڑتے اور پریشان رہتے تھے، آج ایسے قائدین نہیں، سب چلے گئے، سب کو مر جانا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لوگوں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو خوش نصیب انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح یاب ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو صفا سے لوگوں کو اسی فکر آخرت کی دعوت دیتے ہیں، فرماتے ہیں انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں جہنم کے شعلوں کو، اللہ کے ساتھ عذاب کو دیکھ رہا ہوں۔ اے میری قوم کے لوگوں، تمہاری فلاح اسی میں ہے کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی یہ آیت کہ اپنے رشتہ داروں کو عذاب نار سے ڈرائیے نازل ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، بیٹی فاطمہ کو جمع کیا، پھوپھی صفیہ کو جمع کیا، سب کا نام لے لے کر کہا، اے کعب کے بیٹو، اے لوئی کے بیٹو، اے مرہ کے بیٹو، عبد مناف ہاشم کے بیٹو، انقذوا انفسکم من النار فواللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اسی فلاح انسانیت کی تو دعوت دے رہے ہیں نبی، اپنے پہلی اسپیچ، پہلا خطاب کہہ رہے ہیں لوگوں اس دنیا کے اندر اپنے اعمال کے ذریعے کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھنا۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر کھجور آدھا بھی ہو اسے بھی اللہ کی راہ میں لٹا دو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ ایک آپ کے بیٹو انقذوا انفسکم من النار فواللہ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے لوگوں اس دنیا میں اپنے عمل کے ذریعے
اپنے مضبوط عقیدے کے ذریعے، شیریں اخلاق کے ذریعے، صاف ستھرے معاملات کے ذریعے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کو ادا کر کے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ فواللہ لا اغنی من اللہ شیئا۔ وہ لوگ غور کریں جن کا یہ نظریہ نہیں عقیدہ ہے، بزرگان دین کے صدقے جنت مل جائے گا۔ چادریں چڑھا رہے ہو، لبان جلا رہے ہو، مرغے ذبح کر رہے ہو، اللہ کے نبی واضح انداز میں کہہ رہے ہیں اے میری پھوپھی سخی انقذی نفسکی فواللہ ما اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، بڑی محبت ہے مجھے تجھ سے، یوزینی ما اذاہا، میری بیٹی کو جن چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے اس کی اذیت میں بھی محسوس کرتا ہوں۔ میری بیٹی فاطمہ جن چیزوں سے خوشی حاصل ہوتی ہے ان سے میں بھی خوش ہوتا ہوں۔ بیٹی فاطمہ سلینی ما شئت من مالی فواللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ مال تو پیٹ کر دوں گا، دے دوں گا، بیٹی فاطمہ اللہ کی عدالت میں، اللہ کے حضور آخرت میں تیرا باپ محمد تیرے کچھ کام آئے گا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں حرام کی آپ دیکھیں گے اس میں بنی نوع انسان کی جان و مال، اس کی عزت و آبرو، اخلاق اور ایمان کا تحفظ جلوہ ہے۔ انسانیت کی فلاح کی ایک راہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اسے تم حرام سمجھو۔ مثال کے طور پر خنزیر کو حرام قرار دے دیا گیا۔ قرآن کریم کی 4 سورتیں، سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ مائدہ اور سورہ نحل، ان 4 سورتوں کی 4 آیتوں میں اللہ نے خنزیر کا گوشت کھانے کو ناجائز کہا۔ وائی کبھی آپ نے سوچا ارے اس میں انسانیت کی فلاح، 70 سے زائد بیماریاں اس کے گوشت کے کھانے سے ہوتی ہیں۔ معدے اور آنت میں ایسے قسم کے کیڑے پیدا ہوں گے، اور ایک بڑا کیڑا ہے کدو دانہ، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، ٹونیا۔ وہ اتنا لمبا اور خطرناک کیڑا ہے کہ اس کے انڈے اگر بلڈ کے ذریعے وہ جسم کے کسی حصے میں پہنچ سکتے ہیں، اگر آپ کے دماغ تک وہ انڈے پہنچ گئے آپ کی موری لوٹ کر جائے۔ وہ انڈے اگر آپ کے آنکھ تک پہنچ گئے تو بصارت چلی جائے گی، اور وہ انڈے اگر آپ کے ہارٹ تک پہنچ گئے تو ہارٹ اٹیک ہوگا۔ خنزیر کو اللہ نے کیوں حرام قرار دیا؟ اسے جتنا پکا لو اس کا بیکٹیریا کم نہیں ہوگا، اس کے انڈے ختم نہیں ہوتے، اور خنزیر کے اندر گوشت زیادہ کم ہوتا ہے، چربی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ نے کیوں حرام کیا؟ اس لیے کہ خنزیر کے اندر گوشت کم اور چربی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ چربی جب خون کی، جب جسم کی نالیوں میں جب جم جاتی ہے تو فالج مارتا ہے، لقوا مارتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ اللہ نے خنزیر کو کیوں حرام کیا؟ یہ دنیا کا سب سے غلیظ جانور ہے، اپنا بھی پیخانہ کھاتا ہے، انسانوں کا بھی کھاتا ہے، اپنے ساتھیوں کا بھی کھاتا ہے، یہ پیخانے میں پلتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ اللہ نے خنزیر کو کیوں حرام قرار دیا؟ اس لیے کہ یہ سب سے بڑا بے حیا ہے۔ یہ اپنی فیمیل سمجھتے اپنی بیوی سے شہوت رانی کے لیے، سیکس کرنے کے لیے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے،
وہ لوگ جو اس کا گوشت کھاتے ہیں ان کی غیرت مر جاتی ہے، اور امریکہ کے نائٹ کلبوں میں ایسے لوگ اپنی بیویوں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ ہاں، ایک آدمی جب شراب کا رسیا ہو، شراب پیتا ہے، تو وہ دنیا کی کوئی بھی برائی وہ کر سکتا ہے۔ الخمر جماع الاسم، گناہوں کا مجموعہ یہ شراب ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث کہ یہ شراب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ مفتاح کل شر ہے، ہر بیماری کی ایک کی ہے، کنجی ہے۔ ایک شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ اپنے اس عمل سے اپنی اس زندگی کو، جو زندگی اللہ کی امانت ہے، اس زندگی کے ساتھ وہ خیانت کرتا ہے۔ کیا ایک شرابی، شراب پینے والا، کیا وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی، اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارا؟ کیا ایک شخص جو شراب کا عادی ہے اپنے ہاتھوں اپنی قبر نہیں کھود رہا ہے؟ آج بہت سارے مسلم نوجوان شراب کے رسیا اور عادی ہوتے جا رہے ہیں، طلاق کی کثرت ہو رہی ہے، ان کے گھر اجڑتے جا رہے ہیں، ان کی اولاد برباد ہو رہی ہے۔ وہ نالائق پی کر تو پڑا ہوا، اسے کیا مطلب کہ ہمارے بچے اسکول گئے، کوچنگ گئے یا نہیں گئے۔ ایک شرابی جب شراب پی کر مست ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گے وہ نالی میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس شرابی کے منہ پر کتا پیشاب بھی کر دیتا ہے۔ ایک عرب اسی خمر کے اضرار کو بیان کرتے ہوئے ایک عرب نے لکھا کہ ایک شرابی شراب پی کر مست تھا، وہ نالی میں پڑا تھا، اور کتے نے جب اس کے منہ پر پیشاب کیا تو کہتا ہے ماؤن حاضرن جزاک اللہ، اس کتنا اچھا گرم پانی ہے، اللہ تجھے اجر سے نوازے۔ یہ جتنے کرائم ہو رہے ہیں، یہ جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یہ ٹیلر والے، یہ ٹریکٹر والے، یہ ٹرک اسکول جاتے بچوں کو اور بچیوں کو کچل کر آگے بڑھتے، ان حوادث کے پیچھے یہ کیا ہے؟ یہی شراب نوشی تو ہے۔ جانتے ہیں ڈرائیور پی کے مست تھا، اس نے اپنا سنتولن کھو دیا اور گاڑی گڈھے میں چلی گئی۔ ایک شرابی کے جو بوڑھے والدین ہوتے ہیں، وہ بوڑھے والدین جب اپنے نوجوان شرابی بیٹے کو برباد دیکھتا ہے اور اس وقت ان کے آنکھوں سے جو آنسو کی برسات ہوتی ہے، اس کی قیمت نہیں لگائی۔ ہاں، اسی لیے تجھے پالا تھا، بس اچھا جوان بنایا تھا، ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ تو بڑھاپے کی لاٹھی، بڑھاپے کا سہارا بنے گا، جب ہم دونوں بوڑھے ہوں گے تو ہماری خدمت کرے گا۔ سب سے بری حالت ایک شرابی کی بیوی کی ہوتی ہے، بیدھوا سے بھی بدتر حالت۔ ہر وقت وہ عورت نفسیاتی طور پر، اعصابی طور پر اور جسمانی طور پر ہر وقت وہ ٹینشن میں ہوتی ہے۔ یہ ہر زمانے کی آفت اور مصیبت شراب نوشی رہی ہے۔ ہم اس فلاح انسانیت کے اسٹیج آواز دیتے ہیں اپنے ان نوجوان ساتھیوں کو جو اس بری لت کے شکار۔ اللہ کے لیے اس سے توبہ کریں، توبہ کر۔ بڑی ایک بڑا شاعر آشا، بڑا شاعر تھا، سنانے دو بھیا۔ آشا چلا مدینہ اسلام قبول کر، جو جتنے دور سے آئے نا اس کو اتنا ہی زیادہ ٹائم ملنا چاہیے۔ اب نیپال والے بھائی کہیں گے کہ ہم کو کتنا دیا، چلا وہ مدینہ
مدینے کی طرف اسلام قبول کرنے. آشا بڑا شاہ خبر ہو گئی مکہ والوں کو، ارے جب اسلام قبول کر لے گا تو یہ اسلام اور محمد پیغمبر اسلام کی شان میں ایسے قصیدے کہے گا کہ لوگ ان اشعار، ان ابیات و قصائد کو سن کر حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے. روکو، آشا کو کنفیوز کر. اور یہ بیڑا اٹھایا ابو سفیان. آشا کھڑا ہو گیا گیٹ پر. کہاں جا رہے؟ جا رہے اسلام قبول کرنے، مدینہ جا رہے ہیں. کہا کچھ پتا ہے کہ جب آپ اسلام قبول کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ تو کہا کیا ہوگا؟ کہا جوا حرام، جوا نہیں کھیلنا ہوگا. کہا کوئی بات نہیں، نو پرابلم. کہا سود نہیں کھانا ہوگا، سود حرام. کہا کوئی بات نہیں. کہا سنو آشا، جب اسلام لے آؤ گی نا تو شراب تیرے اوپر حرام ہو جائے گی، شراب نہیں پینا ہوگا. آشا کے مدینے کی طرف بڑھتے قدم رکھا. شراب نہیں پی سکیں گے؟ سوچنے لگا. کہا کہ واپس ہوتے ہیں اور 1 سال خوب جم کے پیئیں گے، پھر آئندہ سال ہم آ کر مسلمان ہوں گے. رجب واپس ہوا، راستے میں وہ مر. میرے بھائیوں، اگر چاہتا ہے انسانیت کہ اس کی فلاح ہو، انسانیت اس کے بڑی کئی نسخے میرے پاس ہے. اب پرزہ دکھا دیا تو ایک نسخہ بتاؤں گا. انسانیت کی فلاح کا راز مضمر ہے. اس نسخے میں ہم نے اپنے آپس کے انتشار کو، آپس کی نا اتفاقیوں اور ناچاقیوں اور اختلاف کو دور کریں. اخوت، مواخات، بھائی چارگی، آپس میں وحدت، اجتماعیت، یونیٹی اور اتفاق آئے گا، تبھی فلاح ہو سکتی. جی ارسطو یونان کی سڑکوں پر اور دن میں چراغ جلائے جا رہا تھا. تاریخ کے پڑھنے کو ذرا علماء سنیے گا. یہ ارسطو یونان کی سڑکوں پر اور دن میں چراغ جلائے جا رہا تھا. کسی نے پوچھا استاد یہ دن میں آپ چراغ جلا کے چل رہے ہیں؟ کہا کہ میں انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں. ارسطو کی نگاہ میں سڑکوں پہ چلنے والے یہ انسان نہیں، یہ بھیڑیا تھے، یہ لومڑی. ارسطو کا چراغ انسان کو نہیں ڈھونڈ سکا. اگر ارسطو کی عمر لمبی ہوئی اور وہ مدینۃ الرسول جاتا تو اس کی نگاہ اس صحابی پر پڑتی، اس کی ملاقات اس صحابی سے ہوتی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں اور ایک اجنبی شخص، ایک اجنبی مہمان آتا ہے. اللہ کے آپ نے تمام بیویوں کے پاس آدمی بھیجا، لاؤ جی دیکھو جی اس مہمان بھوکے کے لیے کچھ ہے. ارے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر سنو. تمام ازواج مطہرات کے گھر سے ایک ہی آواز آئی کہ گھر میں پانی کے علاوہ ہے. کیا نبی عظیم نبی تھا. وہ سراج منیر جس کے حجرے میں ملائکہ کے سردار جبریل امین اترتے تھے، وہ سراج منیر جس کے حجرے میں قرآن کریم کی وہ نورانی آیتیں نازل ہوتی تھی. یا نبی، عظیم نبی، اور ہم اس عظیم نبی کے عظیم امتی. جس رات اس نبی کا انتقال ہوا آپ کا وہ حجرہ تاریک تھا. اس چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل
اس صحابی نے کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے اس اجنبی شخص کی ضیافت میں کروں. ہاتھ تھاما, دروازے پر لے گیا اور بیوی سے کہتا ہے اکرمی ضیف رسول اللہ یکرمک اللہ, تیرے در پہ رسول کے مہمان آئے ہیں, اگر تو اس کی تکریم کرے گی اللہ تیرے اوپر اپنا کرم نازل کرے. اب بیوی کہتی ہے کھانا تھوڑا ہے. بچوں کے لیے بھی ناک واقف بالآخر علماء جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں, بچوں کو بھوکا سکھائے سلا دیا, خود بھی بھوکے رہے. کیا مواخات تھا. اس نبی نے ہمیں یہ سندیش دیا ہے اہل حدیثوں, آپ اپنے عمل سے ظاہر کر رہے ہو کہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, اخوت نہیں ہے, بھائی چارگی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھول گئے. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. آپس میں حسد نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے کے ٹوہ میں مت لگو, آپس میں بغض سینہ کینہ مت رکھو. اللہ کے بندو, اللہ کے لیے بھائی بھائی. انسانیت کی فلاح کا ایک بڑا نسخہ یہ ہے کہ یہ امت متحد ہو جائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو ہر اعتبار سے کامیاب اور کامران بنائے. اللہ تعالیٰ وہ نوجوان جمعیت اہل حدیث اسوا کے یہ نوجوان اللہ انہیں بو بالوں پر عطا کرے. اللہ ان کے بازو میں وہ قوت عطا کرے. اللہ ان کے سینے میں وہ ہمت, وہ جوش, وہ غیرت عطا کرے کہ پوری انسانیت کے سامنے اسلام کی ترجمانی اپنے قول سے اور اپنے عمل سے کرے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور.